الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ اللہ تعالی نے جو چیزیں انسان کے ذمہ لگائی ہیں ان میں ایک بہت بڑی چیز یہ بھی ہے، اور اگر انسان ہمت کرے تو بہت باریک بات یہ بھی ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، اور اپنی زندگی کا ماحصل یہ بنا لے کہ میں ہمیشہ ایسے کام کروں گا جس سے اللہ راضی اور خوش رہے۔ تو جب کسی انسان کی زندگی میں یہ بات غالب آ جائے گی تو پھر وہ ان چیزوں کو سوچتا رہے گا کہ جن چیزوں سے اللہ راضی اور خوش ہو، اور پھر وہ انسان اس بات کے پیچھے پڑا رہے گا کہ جو بھی ہو جائے مگر چاہیے کہ میں اللہ کی خوشی کو ڈھونڈتا رہوں۔ اور اللہ تعالی جن باتوں سے خوش اور راضی ہوتا ہے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ پر وہ باتیں ارشاد فرمائیں۔ تو جب کوئی آدمی اللہ کی خوشی کو حاصل کرنا چاہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ ان کاموں کو کرتا رہے، اور جتنا زیادہ ان چیزوں کو کرتا رہے گا اتنا وہ انسان اللہ کی رضامندی کو پا لے گا۔ اب آپ گننا شروع کریں اور ڈھونڈنا شروع کریں کہ کتنی باتیں ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ انسان انسانوں کو کھانا کھلائے، اور اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ انسان لوگوں کے لیے پینے کے پانی کا بندوبست کرے۔ اللہ اس بات سے بھی راضی ہوتا ہے کہ کوئی انسان اپنے علم میں اضافہ کرے، اور جب اس کا علم بڑھتا چلا جائے گا تو پھر اس کے بعد وہ اپنے علم کو لوگوں تک پہنچائے گا، اور لوگوں تک جب علم پہنچے گا اور لوگ اس پر عمل کریں گے تو ہوتے ہوتے یہ سلسلہ وسیع ہو جائے گا، اور اس انسان کو اللہ تعالی کی خوشی حاصل ہوگی۔ مثلا حدیث میں آیا ہے، حضرت نویرہ رضی اللہ عنہ تھے، اور ان کا ذکر حدیث کی کتابوں میں، اسماء الرجال کی کتابوں میں آیا ہے، اور جن لوگوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر کتابیں لکھی ہیں، جیسے الاصابہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس میں انہوں نے حضرت نویرہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم قرار دیا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی دینہا، جس کسی شخص نے میری 40 احادیث ایسی یاد کر لیں جن کا تعلق اس کے دین سے ہے، اسے یعنی ان احادیث کی ضرورت پیش آتی ہے اور وہ ان پر عمل کرتا ہے، حشر یوم القیامت مع العلماء، تو قیامت کے دن اس انسان کا حشر اور اس کا ٹھکانہ علماء کرام رحمہ اللہ کے ساتھ کیا جائے گا۔
تو یہ بھی اللہ کی خوشی کی ایک چیز ہے کہ کوئی آدمی 40 احادیث یاد کر لے تو اللہ تعالی اس سے خوش ہوں گے. اس وجہ سے بھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات اس نے یاد کی، اور اس وجہ سے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں سے اس کو کے علم میں اضافہ ہوا، اور وہ علم لوگوں تک پہنچے گا اور لوگ اس علم سے فائدہ اٹھائیں گے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو خدا کو خوش کرنے والی ہیں اور اللہ تعالی کو راضی کرنے والی ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی حاصل کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی در حقیقت اللہ کی خوشی تھی، اور جس چیز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش اور راضی ہوتے تھے اللہ تعالی اس چیز سے راضی ہوتا تھا. اور اللہ نے بہت کم چیزیں ایسی ہیں جن پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی وحی نازل فرما دی ہے جس میں عقاب فرمایا ہے کہ یہ کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر اللہ تعالی سے استغفار کیا. لیکن عمومی طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشی تھی اس میں اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی شامل ہوتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی. حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دمبا خریدا، اور جو دمبا جو تھا وہ سینگوں والا تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، اور اس کی سیاہ آنکھیں تھیں اور اچھے اس کے سینگ تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ نے فرمایا کأن ھذا الکبش الذی ذبح ابراہیم، یہ تو ایسا تم جانور لے آئے ہو، ایسا لیلا لے آئے ہو، دمبا بھی نہیں لیلا. ارشاد فرمایا ایسا لے آئے ہو جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذبح کیا تھا. تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ انصار میں سے اٹھے اور انہوں نے ایسی ہی خوبصورتی اور صفتوں والا ایک دمبا، ایک لیلا خریدا اور اسے انہوں نے ذبح کیا. اب یہ جو حضرت نعمان رضی اللہ عنہ لائے تھے وہ اصل میں اس لیے لائے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنی تھی. اور یہ جو دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے اسی طرح کا ایک لیلا لیا اور اسے ذبح کیا، تو یہ کیا چیز تھی؟ اس میں اللہ کی خوشی اور رضا. یہ دوسرے صحابی جو تھے حضرت معاذ ابن افرا رضی اللہ عنہ تھے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایسے کام کرتے تھے کہ جن چیزوں سے اللہ کی خوشی اور رضا حاصل ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی در حقیقت خوشی وہ اسی لیے مطلوب تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے لوگوں کے گناہ معاف ہوتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے لوگوں کے نصیب بدل جاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے موقع ڈھونڈتے تھے، ایسے کام کرتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کاموں کو دیکھتے تھے، خوش ہوتے تھے، اور اس طرح اللہ کی خوشی حاصل ہوتی تھی. اس لیے محدثین نے یہ باتیں لکھی ہیں بہت سی، اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ہیکل ابن جابر رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے گھر کا طواف کر رہے تھے، اور ایک آدمی نے
بیت اللہ کے پردے پکڑ لیے اور وہ کہہ رہا تھا کہ بحرمت ھذا البیت الا غفرت لی، اللہ اس گھر کے صدقے میں میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس طرح کے جملے کہنے سے منع فرما دیا اور فرمایا اس سے کہ دیکھو بخل کرنا کفر ہے، اور کفر جو ہے یہ جہنم میں لے جاتا ہے۔ وَلَوْ سُمْتَ وَصَلَّيْتَ، اور اگر آپ روزے رکھیں اور آپ نمازیں پڑھیں خلف المقام والرکن الفام، اور اتنی لمبی عبادت کرو، اتنی زیادہ عبادت کرو کہ مقام ابراہیم اور رکن یمانی یہاں اتنے اچھے مقامات پہ 1000 برس تک تم عبادت کرتے رہو اور روتے رہو، یہاں تک کہ تمہارے جو آنسو ہیں ان سے زمین پہ پانی بہنے لگے، اور پھر اگر تم اس پہ مر جاؤ اور دیکھو تم اگر بخیل ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں بھیج دے گا۔ اس لیے کہ بخل اتنا شدید مرض ہے۔ حضرت ہیکل رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور بتایا کہ اتنا برا مرض ہے کہ آدمی میں جب بخل آ جاتا ہے تو پھر وہ انسان دوسروں کی نیکی کو تسلیم نہیں کرتا، اس کا دماغ اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ وہ سیدھی سادی باتیں بھی نہیں سن سکتا۔ بخیل آدمی کسی کی تعریف برداشت نہیں کر سکتا، بخیل آدمی اپنے مال کو بچا کر رکھنا چاہتا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا، صدقہ نہیں کرتا، خیرات نہیں کرتا۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو اللہ کی راہ سے دور کر دیتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے وہ آدمی جو سخاوت سے کام لے اس کی تعریف کی ہے، کیونکہ سخی آدمی اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور بخیل آدمی خدا اس انسان سے تنگ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق کے لیے کوئی فائدہ مند انسان نہیں ہے۔ حضرت حیبان رضی اللہ عنہ کہتے تھے، اور ابن مندہ اس حدیث کو اپنے ہاں لائے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ عبداللہ ابن حیبان کہتے ہیں اپنے والد حضرت حیبان رضی اللہ عنہ سے کہ میرے والد یہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ صدقۃ المرء المسلم من ساعۃ، مسلمان آدمی جب اللہ تعالی نے اسے یہ استطاعت دی ہو، اتنی اس کے مال میں گنجائش ہو کہ وہ صدقہ کر دے، تو وہ اتنا اچھا کام کرتا ہے کہ جیسے اس نے مشک، بہت خالص خوشبو، اس خالص خوشبو کو تم دیکھو گے کہ وہ ایک دن کی مسافت پر بھی آتی ہے، تو اس کے صدقہ کرنے کا یہ فعل اتنا خوشبودار ہے کہ جیسے مشک ہوتی ہے۔ وَصَدَقَةٌ مِّن جَهْدٍ وَفَاقَةٍ كَأَطْيَبِ مِسْكٍ فِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ يُوجَدُ رِيحُهُ مِن مَّسِيرَةِ سَنَةٍ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو، اور تم میں سے کوئی آدمی اس وقت صدقہ کرے جب اس نے محنت سے مال کمایا ہو، اور اس کا حال یہ ہو کہ وہ بڑی تنگ دستی سے زندگی بسر کر رہا ہو، اس کے باوجود وہ صدقہ کر دے، اپنی ضروریات کو کم کر کے کسی مسلمان بھائی کا پیٹ بھر دے، تو ارشاد فرمایا کہ اس کا صدقہ تو اس مشک کی طرح ہے جس کی خوشبو ایسے پھیلتی ہے کہ چاہے وہ مشک خالص خوشبو وہ باہر سمندر میں پڑی ہوئی ہو یا کہیں دنیا میں زمین پر کسی میدان میں پڑی ہوئی ہو، اور ایک سال میں جتنا آدمی پیدل چل سکے یا گھوڑے پہ سوار ہو کے چل سکے اتنی دور تک اس خوشبو کی خوشبو پہنچے،
اس مشک کی خوشبو 1 سال کی مسافت تک پہنچی۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کے صدقے کی بابت بیان کیا کہ ایک آدمی جس کے پاس گنجائش ہے اور وہ صدقہ کرتا ہے تو سبحان اللہ وہ اتنی بڑی نیکی کا کام کرتا ہے جیسے اس نے خالص خوشبو کہیں رکھ دی اور 1 مہینے کی مسافت پر اس انسان کی رکھی ہوئی خوشبو کا اثر پہنچے۔ اور جو آدمی بیچارہ خود بھی تنگ دست ہے اس کے باوجود وہ ہمت کرتا ہے، تھوڑے بہت پیسے نکال کے صدقہ کر دیتا ہے، تو وہ آدمی اس کا صدقہ تو اتنی دور تک پہنچا جیسے کہ وہ خوشبو 1 سال کی مسافت پر پہنچے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ آدمی صدقہ کرے گا اور لوگوں کو اس کا نفع پہنچے گا، یہ آدمی صدقہ اور اچھائی کرے گا اور اللہ کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھائے گی، دونوں آدمیوں سے، تو اللہ کو اس سے خوشی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ لوگ ایسے ہو جائیں کہ اس کی جو نیکی ہے اس سے لوگ فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ تو اللہ ان چیزوں سے راضی ہوتا ہے، اللہ ان چیزوں سے خوش ہوتا ہے۔ کتنی ہی احادیث ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ترغیب دلائی، بتایا کہ اللہ کن کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، اللہ کن کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالی کن کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے۔ تو مومن آدمی کے کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچائے ان کاموں سے جن کاموں سے معاذ اللہ کی ناراضگی انسان کے ساتھ چپک جائے، اور وہ کام کرے جن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اور اس کا اثر وہ قیامت میں دیکھے گا، اس کا اثر وہ زندگی کے بعد دیکھے گا، موت کے بعد دیکھے گا، اسے پتہ چلے گا کہ کتنی چیزیں اسے ملی، اور وہ صدقہ یہ جو نیکیاں اللہ کو راضی رکھنے کے لیے کی تھیں وہ کتنی زیادہ یہاں پر پہنچ کے اس کے کام آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھیجتے تھے تاکہ لوگ نیکی کے کام کریں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا اور فرمایا اپنے قبیلے میں جا کر اعلان کرو اور انہیں کہو کہ آج عاشورہ کا دن ہے، 10 محرم کا دن ہے۔ ہند بن اسما رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہند بن اسما رضی اللہ عنہ کے متعلق کہتے ہیں کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی تھی۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہند بن اسما رضی اللہ عنہ صحابی نہیں تھے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ وہ یقیناً صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا۔ حبیب بن ہند جو ہند ابن اسما کے بیٹے تھے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ اور اپنے لوگوں میں جا کر اعلان کرو اور انہیں کہو کہ آج عاشورہ کا دن ہے، 10 محرم کا روزہ رکھیں، اور تم جس آدمی کو دیکھو کہ قد اقل فی اول یومہ فلیصم آخرہ، اس نے اگر روزے کی نیت نہیں کی اور اس نے کچھ کھا پی لیا ہے تب بھی اسے چاہیے کہ وہ شام تک روزے والوں کی طرح وقت گزارے، روزے والوں کی طرح رہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے پر زور دیتے تھے کہ اللہ کے لیے روزے رکھے جائیں۔ یہ کام اب مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے، نفل بھی چھوڑ دیے ہیں، اسی طرح مسلمانوں نے روزے رکھنے بھی چھوڑ دیے ہیں، نفلی روزے رکھے اور نفل اللہ کے لیے پڑھے۔ یہ چیزیں اللہ کے ہاں انسان کو بہت کام آنے والی چیزیں، اور اللہ تعالی کے ہاں
اس دنیا سے بودھ انسان کو سکھاتی ہے۔ جب وہ نماز پڑھتا رہے گا، جب وہ روزے رکھتا رہے گا، تو آہستہ 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 دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی، اور ہوتے ہوتے وہ ان لوگوں میں سے ہو جائے گا جنہیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بہت بڑی اور محبوب نیکی لگتی ہے۔ ایسے لوگ جن کے دل دنیا کی محبت سے خالی ہو جاتے ہیں، 1 کروڑ بھی صبح ہے تو شام کو نہیں ہے، شام ہے تو صبح کو نہیں ہے، سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس خرچ کرنے پر جانتے ہیں کہ اللہ اس خرچ کرنے پر خوش ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا اس میں ہے کہ انسان اپنے مال کو خرچ کرے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہیں، اور وہ ایران کے رہنے والے تھے، اور ان کا نام ہے یزید ابن مہار خسرو۔ وہ کہتے ہیں کہ لڑکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے ریشمی کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور ان میں سونا کڑھائی وغیرہ میں شامل تھا۔ اور یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے سفید لباس پہن رکھا تھا۔ یہ یزید بن مہار رضی اللہ عنہ ہے۔ ایک وہ یزید ہے بدنام زمانہ، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کربلا میں تشریف لائے، اور اس کی فوجوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کا ذکر نہیں۔ یہ ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ، تو کہتے ہیں میں سفید کپڑوں میں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور لڑکوں سے کہا کہ اس زاہد کو دیکھو، مالکم لا تشبہون بہذا الزاہد فی الدنیا الراغب فی الآخرہ۔ تو میں نے سادہ سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو لڑکے تو یہ سارے ایرانی تھے، کہاں ریشم اور سونے کا کام اس پہ ہوا وہ کرتے، اور کہاں میں بالکل سادہ سفید کپڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس کو دیکھو جس کا دل دنیا کی محبت سے پاک ہے، زاہد ہے، الراغب فی الآخرہ، آخرت کی سے طلب ہے، اس طرح کے کیوں نہیں ہو جاتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زاہد کا لقب دیا، یزید بن مہار خسرو رضی اللہ عنہ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر میں وضاحت ایسی ہی تھی۔ تو یہ ہو جایا کرتا ہے کہ آدمی کا دل جب دنیا کی محبت سے نکل جاتی ہے اس سے اور پاک ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح وہ انسان اللہ کی رضا کو پالے، اللہ کی خوشی کو پالے، اور اللہ کی خوشی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ان چیزوں پر عمل کرے جن چیزوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چیزیں ایسی بتائی ہیں، تو کرنے کا ایک کام یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں کے پیچھے لگا رہے، گناہ ہو جاتا ہے استغفار کرے، اللہ تعالی سے معافی مانگے، اور اللہ سے معافی مانگتا ہی رہے، مسلسل آدمی اپنی یہ زندگی کا طریقہ بنا لے کہ اللہ سے معافی مانگنی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں آدمی جب اپنے نامہ عمل کو دیکھے گا تو سب سے خوش ہونے والا آدمی وہ ہوگا جو اپنے نامہ عمل میں سب سے زیادہ استغفار کو پائے گا، اللہ سے معافی کو پائے گا۔ بہت چیزیں ہو جاتی ہیں زندگی میں، سفر میں، گھر میں لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، معاف کرتا رہے خود بھی، اس لیے کل اللہ سے خود بھی تو معافی لینی ہے، اللہ تعالی سے خود بھی تو درخواست پیش کرنی ہے
کہ میرے گناہوں اور غلطیوں کو معاف کیا جائے، تو اچھا آدمی وہ جو اللہ سے معافی مانگتا رہے، گناہ ہو گیا پھر معافی مانگے، پھر گناہ ہو گیا پھر معافی مانگے۔ اور بہت مرتبہ انسان ایک تکلیف برداشت کرتا ہے اللہ کے لیے، بہت مرتبہ انسان ایک تکلیف برداشت کرتا ہے اللہ کے لیے، اور اس کے تکلیف کے برداشت کرنے میں اور اس انسان کے اس دکھ اور غم کو سہنے میں بڑوں کی عزت میں اللہ نے بہت اجر و ثواب رکھا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھاتے تھے۔ حضرت وہب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر کیا، اور راستے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بعض چیزیں ایسی کی جس سے مجھے شکایت پیدا ہوئی، مجھے اچھی نہیں لگی، تو میں نے ان سے کہا کہ جب میں واپس جاؤں گا تو آپ کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروں گا۔ تو پھر میں جب مدینہ منورہ واپس آیا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ علی ایسے 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 یہ تکلیفیں مجھے ان سے پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تقولن ھذا لعلی، مانا علی کو برا نہ کہو، فإنہ ولیکم بعدی، میرے بعد یہ تمہارے آقا ہیں، تمہارے سردار ہیں۔ اور اللہ تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو پورا فرمایا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ ہوئے، اللہ تعالی نے خلافت دی۔ تو ہو جاتا ہے کئی مرتبہ انسان کو بعض چیزیں سفر میں برداشت کرنا پڑ جاتی ہیں، ہو جاتی ہیں ایسی چیزیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے رہتے تھے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، اس طرح کرنا ہے اور اس طرح نہیں کرنا، تاکہ اللہ کی رضا اور خوشی یہ لوگوں کو ملتی رہے اور لوگ اس بات کے عادی ہو جائیں کہ وہ اللہ کی رضا کو ڈھونڈیں۔ ایک اور بات دیکھیے کتنی آسان ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس احد احب الیہ المدح من اللہ، اس دنیا میں کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے اپنی تعریف اتنی اچھی لگتی ہو جتنا کہ اللہ کو اپنی تعریف اچھی لگتی ہے۔ من اجل ذلک مدح نفسہ، اور اسی وجہ سے اللہ نے اپنی تعریف قرآن میں بار بار بیان کی ہے، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے زیادہ پہ غیرت مند بھی کوئی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اجل ذالک، اسی وجہ سے حرم الفواحش، اللہ نے فحاشی کے کاموں کو حرام کرا دیا، تو بتا دیا کہ لیس احد احب الیہ المدح من اللہ عز وجل من اجل ذالک مدح نفسہ، کائنات میں کوئی ایسا نہیں۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ عمرو بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ سے سنی رحمت اللہ علیہ سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنی، اور میں نے عرض کیا انت سمعتہ من عبداللہ؟ عمرو بن مرہ کہتے ہیں میں نے ابو وائل سے کہا کہ کیا واقعی آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جملہ سنا ہے؟ ان کا ہاں ہاں، ورفعہ، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جملہ میرا اپنا نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کائنات میں جسے اپنی تعریف اتنی اچھی لگتی ہو جتنی اللہ کو اپنی تعریف اچھی لگتی ہے۔ اور دیکھو اسی لیے اللہ نے اپنی کتاب میں اپنی تعریف بیان کی۔ یہ جو ہے نا کہ اللہ نے کتاب میں تعریف بیان کی، آپ پہلا صفحہ خدا کی کتاب کا کھولتے ہیں اور آپ پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اس تمام کائنات کا، سارے کل جہانوں کا مالک۔ اللہ کی تعریف کرے، الحمدللہ پڑھے،
نحمدہ ونستعینہ پڑھے کہ ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ یہ پڑھے کہ اللہ پاک ہے ہر عیب سے، جو کچھ لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کافر اور مشرک، اور اس کے لیے تعریفیں، اللہ کی تعریف کرتا رہے، اللہ خوش ہوتا ہے اس بات سے، اللہ تعالیٰ کے لیے گن گائے، اس کی نعمتوں کا اظہار کرے، بار بار اس کی تعریف کرے، ہر نیکی کو اس کی طرف لوٹاتا رہے کہ ان کی توفیق ہے، ان کی مہربانی ہے، انہوں نے یہ عنایت فرمایا، اور گناہوں کی نسبت اپنی طرف کہ یہ میری غلطی ہے، یہ وہ چیز ہے جو میں نے کی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے جو گناہ معاف کرتا ہے تو وہ بھی گویا ایک طرح سے انسان اس کا اعتراف کرتا ہے کہ خدایا مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، میں نے غلط کام کر لی ہیں، اللہ اچھے کام تیرے ہیں، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، تو اللہ کی عظمت اور بزرگی اور خدا کی بڑائی کا وہ اعتراف کرتا ہے۔ جب وہ اللہ کی بڑائی کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اس آدمی کی معافی مل جاتی ہے، اس آدمی کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو کرنی ہے کہ اللہ کی تعریف کرے تاکہ اللہ اس سے راضی ہو، اللہ اس سے خوش ہو، اور اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنی مدد دے، اور اللہ کی مدد اس وقت ملے جب اسے واقعی مدد چاہیے ہوتی ہے۔ زندگی میں کئی مواقع ایسے ہوتے ہیں جب آدمی کو مدد چاہیے ہوتی ہے خدا کی، تو چاہیے کہ اللہ کی تعریف کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہے۔ قیامت کے قرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی، تو لوگ اتنے جاہل ہو گئے ہیں معاذ اللہ کہ اللہ کی تعریف کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ اللہ کی تعریف، اس کی حمد و ثنا کا بیان کرنا آدمی کو ہزارہا مصیبتوں سے نجات دلاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرفع فیہا العلم، قیامت کے قرب میں دنیا میں سے علم ناپید ہو جائے گا، وینزل فیہا الجہل، اور جہالت پھیل جائے گی، ویکثر فیہا الحرج، اور حرج عام ہو جائے گا۔ اور حرج کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قتل عام ہو جائے گا۔ اس لیے آدمی علم حاصل کرتا ہے، اور علم یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی تعریف کرو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ جب اللہ خوش ہوتا ہے تو پھر اپنے بندوں کی مدد اور اپنے بندوں کے ساتھ اپنا تعلق یہ لوگوں پر بھی کھول دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ اتنا اچھا ہے، یہ میری تعریف کرتا ہے اور میں اس سے راضی ہوں۔ پھر ذہن میں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ اللہ کی تعریف کیوں کی جائے، لیکن یہ سوال تو وہی آدمی کر سکتا ہے جس کے دماغ میں شیطان ڈال دے معاذ اللہ، ورنہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ کی تعریف، ہزاروں چیزیں ہیں جن پہ خدا کی تعریف ہے، آدمی سوچنا شروع کرے تو ایک ایک چیز ہے جس پہ اللہ کی تعریف ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تعالیٰ شانو کی اتنی معصیت، اتنی نافرمانی ہوتی ہے کہ اگر اللہ پکڑنا شروع کر دے تو ہمارے گناہوں کی نحوست سے انسان تو درکنار، اس زمین پر بسنے والے جانور بھی نہ بچے۔ انسان اتنی خدا کی نافرمانی کرتا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈٹائی سے اس کے سامنے اس کی نافرمانی کرتا ہے، اور پھر بھی شرمندگی نہیں ہوتی، تو اللہ کی تعریف کرتا ہے جب اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کی تعریف اس پہ بھی ہے کہ وہ ہماری معافی کو قبول کر لیتا ہے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو وہ قبولیت کا درجہ دے دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کتاب التوبہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل، لوگو اللہ تعالی اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے رات کے وقت، لیتوب مسیء النہار، تاکہ جن لوگوں نے دن کو توبہ کر لی ہے اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے رات کے وقت تاکہ ان کی توبہ قبول کرے جنہوں نے دن میں گناہ کر لیا۔
اور اللہ تعالیٰ دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کی توبہ کو قبول کر لے جنہوں نے رات کو گناہ کیا ہے، تو رات کو ان کی توبہ قبول کرتا ہے جو دن کے گناہ گار ہیں، اور دن کو ان کی توبہ قبول کرتا ہے جو رات کے گناہ گار ہیں۔ ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ خدا کی قدرت ہے کہ لوگ جب اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ ان کے اس توبہ کرنے کو قبول فرما لیتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگتے رہتے تھے، ہمیشہ لوگوں کو تلقین فرماتے تھے کہ اللہ سے معافی مانگو۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے، وہ حدیث کئی بار عرض کی گئی، سنائی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیں جو میں نماز سے مانگا کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت اچھے لگتے تھے، انہیں دعا بھی اتنی ٹاپ کی سکھائی، اور فرمایا ابو بکر اللہ تعالیٰ کی سے یہ عرض کیا کرو کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے پروردگار میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کر لیا۔ ایک روایت میں کثیرن کی بجائے کبیرن کا لفظ آتا ہے کہ اے اللہ میں نے اپنی جان پہ بہت بڑا ظلم کر لیا یا بہت کثرت سے ظلم کر لیا، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور اے اللہ اس کو معاف کرنے والا گناہوں کو کوئی نہیں آپ کے علاوہ، فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے ایسی مغفرت جو آپ کی طرف سے ہو، اور اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اللہ بلا شک و شبہ آپ بہت زیادہ مغفرت کرنے والے اور رحم فرمانے والے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا سکھائی ہے اور بتایا کہ اللہ سے یوں مانگا کرو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ امت کو بھی تلقین ہو گئی کہ امت بھی اللہ سے یوں ہی مانگا کرے تاکہ اللہ امت پر احسان کرے۔ اللہ تعالیٰ کی سے دعا مانگنا، استغفار کرنا، گویا یہ بات کہنا ہے کہ اللہ طاقت تیری ہے، اے پروردگار معاف کرنے کی اہلیت تیری ہے، اے اللہ ہم کیا چیزیں تیرے سامنے، بس معافی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے اللہم فإنی اعوذ بک من فتنۃ النار، اے پروردگار یہ جو جہنم ہے نا، یہ جو آزمائش ہے، خدا میں تیری پناہ مانگتا ہوں، وعذاب النار، اے اللہ جہنم کی آگ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، وفتنۃ القبر، اے اللہ قبر میں جو آزمائش ہے، سوال جواب ہیں، اے خدا مجھے ان سے بچا کے رکھ، وعذاب القبر، اور اللہ قبر کا عذاب اس سے بھی مجھے بچا، ومن شر فتنۃ الغنی، اور اللہ جو پیسہ زیادہ آ جاتا ہے اور اس پیسے کی وجہ سے پھر جو تیری نافرمانی ہوتی ہے، اے پروردگار اس سے بھی محفوظ رکھ، ومن شر فتنۃ الفقر، اور اے اللہ جو غربت آ جاتی ہے اور غربت کی وجہ سے جو گناہ ہوتے ہیں، اے خدا اس امتحان سے بھی محفوظ رکھ، واعوذ بک من شر فتنۃ المسیح الدجال، اور اے اللہ یہ جو مسیح دجال کا فتنہ آئے گا، اے رب اس سے بھی محفوظ فرما، اس امتحان میں بھی اللہ کامیاب کر دے، اللہ اس امتحان میں ڈالی نہ، اللہم اغسل خطایا بماء الثلج والبرد، اور اللہ میری ساری خطاؤں کو دھو دے اس چیز سے، پانی سے، برف کے پانی سے، صاف پاک پانی سے، ونقِ قلبی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، اور اللہ میرے دل کو گناہوں سے ایسے پاک کر دے میرے رب جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے، جب وہ دھلتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے، وباعد بینی و بین خطایا، اللہ میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان اے رب اتنے فاصلے حائل کر دے، کما بعد بین المشرق والمغرب، اے رب جس طرح مشرق اور مغرب میں فاصلہ ہے میرے اور گناہ میں اتنی دوری پیدا کر دے، اللہم فإنی اعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے، والحرم، ایسے بڑھاپے سے جو بڑھاپا کسی کام کو نہ کرنے دے، والمعصم، اور اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں گناہ کی زندگی سے، والمغرم، اور اے اللہ اس سے کہ قرض کے بوجھ میں
میں پھنس جاؤں اور قرض مجھ پر غالب آ جائے، اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ سب چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ دیکھو اللہ سے یوں پناہ مانگا کرو۔ اب جب آدمی اللہ سے اس طرح کی پناہ مانگے گا تو اللہ تعالی جانتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ اے رب تو ہی دینے والا ہے۔ اللہ کی طاقت اس کا اعتراف کرتا ہے، اللہ تعالی کی قدرت کا اعتراف کرتا ہے۔ اس لیے بتایا کہ اللہ کو اپنی تعریف بڑی پسند ہے، تو تعریف کی ایک صورت سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اعتراف کرے، قدرت کا اعتراف کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اہلیہ محترمہ ام المومنین جویریہ رضی اللہ عنہ کہ میرے پاس سے گھر سے تشریف لے گئے اور میں صبح کی نماز پڑھ رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ سورج کافی بلند ہو گیا تھا اور وہ بیٹھی ہوئی اللہ کو یاد کر رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب سے میں گیا ہوں جویریہ آپ اس وقت سے بیٹھی اللہ کو یاد کر رہی ہیں، تسبیح پڑھ رہی ہیں؟ انہیں عرض کیا جی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے یہاں سے جانے کے بعد 4 جملے 3 مرتبہ پڑھے، اور اگر ان 4 جملوں کو تولا جائے اور اب تک جو تم نے پڑھا ہے دوسرے پلڑے میں ترازو میں اسے رکھیں تو 4 جملے سے زیادہ ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، میں نے 4 جملے یہ پڑھے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، اس کی تعریف تسبیح کے ساتھ، اتنی مرتبہ خدا کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جتنی اس کی مخلوق ہے، ورضا نفسہ، اور جتنا اللہ خود چاہے اتنی تعریف بیان کرتا ہوں، وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، اور جو اس کے کلمے ہیں پاک کلمے، اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے، حمد و ثنا کے بے شمار لا تعداد کلمے، اس کے ذریعے خدا کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جملے سکھا دیے، فرمایا یہ کہا کرو، یوں پڑھا کرو، یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ رات کا بھی سکھاتے تھے کہ جب رات ہو جائے اس وقت یوں پڑھ لیا کرو، یہ سب اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی قدرت کا بیان ہے۔ تو آدمی جتنا جتنا جھکتا جائے اور خدا کی تعریف کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کی تعریف پر اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتا ہے، اللہ اپنے بندے کی تعریف پہ اس انسان کے لیے جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرما دیتا ہے، اللہ اپنی تعریف پہ بندے کے لیے فیصلہ کر دیتا ہے کہ اس کی تقدیر بدل دی جائے اور زندگی میں جو جو مصائب اور تکالیف اس کو پیش آ سکتی ہیں ان تکالیف اور مصائب کو اس سے ہٹا دیا جائے۔ اس لیے کرنے کے کام جو زندگی کے ہیں بس خاموشی سے ایک طرف رہ کے دنیا سے بے نیاز ہو جائے اور چپ کر کے اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ عامر ابن سعد کہتے تھے، اور یہ عامر ابن سعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا، لیکن تھا بہت خراب آدمی، کربلا میں بڑا خراب کردار اس نے ادا کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارک اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کے خون سے اس نے ہاتھ رنگے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے اونٹوں میں، تو ان کا یہ جو بیٹا تھا عمر ابن سعد یہ آیا اور گرد اڑی، اور جس گھوڑے پہ یہ سوار تھا گرد کی وجہ سے وہ گھوڑا اور یہ سوار دونوں حضرت سعد رضی اللہ عنہ نہیں دیکھ سکے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی
انہیں ایسی ہی نیکی اور برائی دکھاتا ہے جس طرح آپ بادل دیکھ کے اندازہ کر لیتے ہیں کہ بارش آ رہی ہے، اور سورج جب چڑھتا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج تو شدید گرمی پڑے گی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو محسوس ہوا کہ یہ گرد جو اڑ رہی ہے، یہ مٹی اور ہوا جو مل گئے ہیں، تو یہ آنے والا کوئی اچھا آدمی نہیں ہے۔ بس ان کے جی میں آئی تو انہوں نے کہا اعوذ باللہ من شر ھذا الراکب، یہ جو گھوڑے پہ سوار آ رہا ہے، اللہ اس کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جب وہ قریب آیا تو اس کے ساتھ رضی اللہ عنہ کو اپنا ہی بیٹا تھا، تو کہتا ہے اپنے والد سعد رضی اللہ عنہ سے کہ آپ یہاں آ کے بیٹھ گئے ہیں اور آپ کے مال مویشی اونٹ بکریاں آپ ان کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ نے امت کو چھوڑ دیا ہے۔ لوگ اس بات پہ پریشان ہیں کہ کس کو امیر المومنین بنائیں۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ لگتا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ حکومت اس میں کوئی والد حصہ لے لیں، اور اس لحاظ سے اس کی بات درست بھی تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جن لوگوں کو خلافت کے لیے منتخب فرمایا تھا ان میں سے سعد رضی اللہ عنہ بھی تھے، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد اب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی وہ 6 آدمیوں کی کمیٹی میں سے صرف یہی رہ گئے تھے۔ تو اس نے کہا والد سے کہ اب اٹھیں حکومت کی طرف چلیں، تو اس کے سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا اس کو چپ رہے، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ کون سا بندہ خدا کا جس میں 3 صفتیں؟ ایک فرما دیا کہ التقی، جو انسان متقی ہو، پرہیزگار ہو، خدا کا نافرمان نہ ہو۔ دوسرے فرما دیا کہ الغنی، جس آدمی کا دل بھرا ہوا ہو، لالچ نہ ہو، اس میں مال عہدہ کسی چیز کی رغبت نہ رہے، ساری چیزیں ہونے کے باوجود اس کا دل عبادت میں لگا رہے، سب لوگوں سے انقطاع۔ الغنی، بالکل بے نیاز۔ الخفی، چھپا ہوا، ایک طرف کو ہو، شہرت نہ اس کی ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بیٹے سے کہا کہ تم مجھے حکومت کی دعوت دیتے ہو؟ خدا کی قسم میرا حال تو یہ ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دیکھتا ہوں کہ اللہ اپنے اس بندے سے محبت فرماتا ہے جو چھپا ہوا ہے، جس کے دل میں کوئی خواہش نہیں، نہ مال کی نہ عہدے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ متقی بھی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عمر بھر اس چیز پر قائم رہے، اللہ کی محبت کو ڈھونڈتے رہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہے، اور اس چیز میں رہے کہ کسی طرح وہ کام ہو جائیں جس سے اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ تو انسان کو چاہیے اپنی زندگی ایسے گزارے کہ اللہ کی خوشی اور اس کی رضا کو تلاش کرتا رہے۔